الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر جب حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کا اتباع کرتے۔ آپ فرعونیوں کے دین کی مخالفت فرماتے۔ رفتہ رفتہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونی جستجو میں ہوئے۔ پھر فرعون کے باورچی کا موسیٰ علیہ السلام کے مکہ سے مارا جانا بھی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا، آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ یہ شہر فرعون کے حدود سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ کوئی ہمراہی۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے۔ آپ کی 2 لڑکیاں تھیں اور بکریاں آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کنویں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہیں کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچ رہے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی جو ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں سے ڈول کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، ایک بڑا نیک اور قوی نووارد مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کے ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرہ کو آستین سے ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے چل پڑے اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر رستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ نے پردے کے اہتمام سے فرمایا اور اسی طرح تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال اور اپنی ولادت سے لے کر فرعون کے باورچی کے مارے جانے تک کا سب قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب کوئی فکر نہ کرو، تم ظالموں سے بچ کر یہاں چلے آئے، اب یہیں میرے پاس رہو۔ سبق: ظالم اور مغرور حاکم اللہ والوں کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں اور اللہ والے مصائب و آلام کی برداشت فرما لیتے ہیں مگر اشاعت حق سے نہیں رکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان حق گو بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 برس تک رہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اتنے عرصہ کے بعد آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ راستے میں جبکہ آپ رات کے وقت ایک جنگل میں پہنچے تو راستہ گم ہو گیا۔ اندھیری رات اور سردی کا موسم تھا۔ اس وقت آپ نے جنگل میں دور ایک چمکتی ہوئی آگ دیکھی اور بیوی سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے وہاں دور آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید
وہاں سے کچھ خبر ملے اور تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی کو وہیں بٹھا کر اس آگ کی طرف چلے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا، اور جتنا اس کے قریب جاتے ہیں وہ دور ہو جاتا ہے، اور جب ٹھہر جاتے ہیں تو وہ قریب ہو جاتا ہے۔ آپ اس نورانی درخت کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے کہ اس درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں سارے جہانوں کا رب اللہ ہوں، تم بڑے پاکیزہ مقام میں آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار لو، اور جو تجھے وحی ہوتی ہے کان لگا کر سنو، میں نے تجھے پسند کر لیا۔ سبق: نبوت اللہ کی عطا محض ہے، اس میں محنت اور کسب کو دخل نہیں۔ یعنی نبوت کسی کورس پورا کرنے اور محنت کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا تھا اس شرف سے مشرف فرما دیتا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے گئے آگ لینے کو اور آئے نبوت لے کر، اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ پھر جو شخص یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے آدمی نبی بن سکتا ہے، وہ کس قدر جاہل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔